انسان ہمیشہ سے یہ مشاہدہ کرتا آیا ہے کہ اگر ایک جسم ایک مخصوص رفتار سے ایک مخصوص سمت میں حرکت کر رہا ہے تو کچھ وقت یا کچھ فاصلے کے بعد وہ جسم خود بخود رک جائے گا یا اس کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اس جسم کی حرکت جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی بیرونی قوت اس پر لگانی پڑے گی۔ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی ہم یہی مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو بھی جسم یا شے ہمیں حرکت میں نظر آتے ہیں ان پر کوئی نہ کوئی قوت لگ رہی ہوتی ہے جو انہیں حرکت میں رکھتی ہے۔ ایسا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بیرونی قوت بھی نہ لگ رہی ہو اور ایک شے مستقل حرکت میں رہے۔ جب تک قوت یا اس کا اثر رہے گا حرکت جاری رہتی ہے ورنہ ختم۔ تقریباً 2000 سال تک حرکت کے بارے میں ہمارا یہی خیال یا نظریہ تھا، قدیم تاریخ سے لے کر یونانیوں تک اور پھر 17ویں صدی تک، یعنی 2000 سال تک ہم سمجھتے تھے کہ جو شے حرکت یا موشن میں ہوتی ہے وہ کچھ وقت یا فاصلے کے بعد قدرتی طور پر رک جاتی ہے، یا حرکت کی حالت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساکت حالت میں آ جاتی ہے، اور اگر ہم اسے حرکت میں رکھنا چاہیں یا موشن میں رکھنا چاہیں تو اس پر کوئی ایکسٹرنل فورس یا بیرونی قوت لگانی پڑے گی۔ لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ یہ مفروضہ 17ویں صدی تک تو سچ مانا جاتا رہا، تو 17ویں صدی کے بعد ایسا کیا ہوا؟ 17ویں صدی کے بعد ان تین صاحبان مہربان اور قدردان کی بدولت حرکت یا موشن کے بارے میں ہماری جانکاری اور فہم میں ترمیم اور تبدیلی آئی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ویڈیو تو نیوٹن بھائی کے قانون حرکت یعنی پہلے قانون حرکت کے بارے میں ہے، تو یہ باقی کے دو بھائی لوگ کون ہیں؟ تو ان میں سے ایک تو واقعی سر آئزیک نیوٹن ہے، یہ والے، اور یہ صاحب ہیں گیلیلیو، اور ان کا نام ہے رینے ڈیکارٹ۔ گیلیلیو اور ڈیکارٹ نے نیوٹن کے قانون حرکت کے بارے میں نیوٹن سے پہلے کچھ دریافتیں کی، لیکن یہ قوانین نیوٹن کے نام سے منسوب اور مشہور ہیں کیونکہ نیوٹن نے ان قوانین کو ایک جامع اور مربوط انداز میں ایک ایسے فریم ورک کی صورت میں پیش کیا جو حرکت کے یا موشن کے بنیادی اصولوں یا فنڈامنٹل پرنسپلز کو ایک یونیورسل لیول پر یا آفاقی سطح پر سمجھنے اور سمجھانے میں مشعل راہ ثابت ہوئے، اور یہ فریم ورک کلاسیکل میکینکس یا کلاسیکی حرکیات کی بنیاد اور اساس ہے۔ تو 17ویں صدی کے بعد گیلیلیو، ڈیکارٹ اور نیوٹن نے ہمیں بتایا کہ ہم اب تک الٹ سمجھتے آئے تھے۔ کوئی بھی شے یا جسم جو حرکت کر رہا ہوتا ہے یا موشن میں ہوتا ہے وہ اپنی رفتار اور سمت برقرار رکھے گا جب تک کہ کوئی بیرونی قوت اس پر نہ لگے۔ یہ بالکل اس سوچ کے الٹ بات تھی جو کہ اب تک چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ پہلے تو یہ مانا جاتا تھا کہ حرکت رک جائے گی کسی بھی شے کی اور اسے حرکت میں رکھنے کے لیے کوئی بیرونی قوت درکار ہوگی، اور اب یہ پتہ چلا کہ حرکت یا موشن تو ہمیشہ جاری رہے گا کسی بھی شے کا جب تک کہ کوئی بیرونی قوت اسے روکنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسے؟ کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہمارا مشاہدہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو بھی شے حرکت کر رہی ہو وہ جلد یا بدیر بالآخر خود ہی رک جاتی ہے یا ساکت ہو جاتی ہے۔ اب نظر تو ایسا ہی آتا ہے، لیکن یہ خود ہی والا پارٹ ذرا غور طلب ہے، اور نیوٹن صاحب نے اچھے وقتوں میں اچھے سے غور و فکر کر کے ہمیں بتایا کہ کوئی بھی حرکت کرنے والی شے خود سے نہیں رکتی، بلکہ آس پاس کے ماحول میں کوئی نہ کوئی ایکسٹرنل فورس یا بیرونی قوت اس پر لگ رہی ہوتی ہے جو اسے روکتی ہے یا اسے روکنے پہ مجبور کرتی ہے۔ جیسے کہ اس مثال میں یہاں زمین کے ساتھ رگڑ یا فرکشن کی قوت مخالف سمت میں لگ رہی ہے جو اس جسم کو رکنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ مخالف سمت میں ہوا ایک اور قوت ہے جو اس جسم کی حرکت کے مخالف اسے روک رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے اس بات کو سمجھا اور سمجھایا کہ اگر یہ رگڑ یا فرکشن کی بیرونی قوت نہ ہو اور ہوا یا ایسی کوئی اور دوسری ایکسٹرنل فورس یا نیٹ فورس یا قوت اس حرکت کے مخالف نہ ہو تو اس جسم کی حرکت ہمیشہ جاری رہ سکتی ہے۔ یہ تو ہو گئی بات ان اجسام یا اشیاء کی جو پہلے سے حرکت میں ہوں یا موشن میں ہوں۔ اب اگر کوئی شے ساکت ہے یا اسٹیشنری ہے تو بقول نیوٹن صاحب کے وہ ہمیشہ ساکت حالت ہی میں رہے گی جب تک کہ کوئی بیرونی قوت اس پر نہ لگے اور اسے حرکت پہ مجبور نہ کرے،
اور یہ ایکسٹرنل فورس یا بیرونی قوت دراصل اس قوت کی کاؤنٹر بیلنس قوت ہوگی جس نے اس شے کو ساکت رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اس کیس میں اگر رگڑ یا فرکشن اس سمت میں اس شے پر لگ رہی ہے تو ہمیں اس قوت سے کچھ زیادہ قوت اس سمت میں لگانی ہوگی تاکہ اس بلاک کو ہم اس سمت میں حرکت دے سکیں، اور جب تک یہ قوت اس قوت سے زیادہ اس بلاک پر لگتی رہے گی یہ بلاک اس سمت میں حرکت کرتا رہے گا۔